إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مدرس، مقتدی، جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کے ایمان، نیک اعمال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اس مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے۔ حالات کے پیش نظر بڑے فتنوں نے ہماری مسجدوں کو اپنی جکڑ میں لیا، اور حالات کیسے بھی ہوں، مومن آدمی کا مسجد کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مچھلی کا پانی کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اپنے گھر میں یا مسجد میں رہنا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے، آخرت کے فکر سے آنسو بہانا۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں بھی مسجد جو ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، اللہ یہ کہ ایسی آفت آ جائے جو انسانوں کو مسدود کر کے رکھ دے، مقید کر کے رکھ دے۔ اللہ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، سورۃ بقرہ جو ہے سب سے پہلے سورت جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے اور یہ کس نے استعمال کیا؟ یہ لفظ
اللہ تبارک و تعالی نے خود استعمال کیا ہے اور اس کے رسول نے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورت کا معنی ہوتا ہے ایک مکمل مضمون. سورت کا کیا معنی ہے؟ ایک مکمل مضمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پہلی آیت کریمہ سورت نور کی پہلی آیت ہے، لیکن یہ دوسری آیت کریمہ جو ہے یہ سورت بقرہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت کا معنی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ. حضرات آیت کریمہ اس کا معنی ہوتا ہے سورت کا کچھ حصہ. آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورت کا کچھ حصہ. اس کا معنی علامت بھی ہوتا ہے، معجزہ بھی ہوتا ہے، لیکن سورت کا کچھ حصہ بعض کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. اب سورت کا معنی بھی آپ نے جان لیا، آیت کا معنی بھی. اب سورتوں کے جو نام ہیں یہ صحابہ کرام نے نہیں لگائے. بعض علماء محققین وہ سورت نمبر کہتے ہیں، حالانکہ مسنون کیا ہے کہ آپ جب بھی حوالہ دیں سورت کا نام بولیں. سورۃ البقرہ یہ نام اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. حضرات یہ جو سورت ہے یہ مدنی ہے. بڑے بڑے حافظ قاری عالم جو ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مکی صورتیں کتنی اور مدنی. یہ مسئلہ بھی سورت بقرہ نے حل کر دیا. اس کی 286 آیات ہیں، 286. جو 86 اس کا آخری جوڑا فگر نمبر ہے نا، 86 صورت قرآن مجید میں مدنی ہے. اور جو اس کا پہلا فگر ہے جوڑا 28 جو ہے وہ مکی ہے. 86 اور 28 کو جب آپ جمع کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 114. کیوں جی شیخ صاحب؟ سورت بقرہ اس کو قرآن مجید کا خیمہ کہا جاتا ہے، فستاس القرآنی. اتنی جامع صورت ہے، پورا قرآن جو ہے وہ اس صورت کی تفسیر اور تشریح. اور یہ پوری صورت جو ہے یہ سورت فاتحہ کی تشریح اور تفسیر ہے. سورت فاتحہ کی تفسیر سورت بقرہ، اور سورت بقرہ کی جو تشریح ہے وہ پورا قرآن مجید. یہ سورت جس طرح حجم کے لحاظ سے منفرد ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، وہاں اپنی شان، فضیلت اور مضامین کے لحاظ سے بھی پوری کتاب اللہ پر اسے برتری اور تفوق حاصل ہے. اس کی سب سے پہلی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر روانہ کر رہے تھے. آپ کی یہ سنت مبارکہ تھی
کہ جو قرآن مجید کا حافظ اور قاری ہوتا اس کو ترجیح دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دفن کرتے وقت بھی پوچھتے، پتا چلتا کہ یہ حافظ ہے، اس کو دوسرے بندے سے بہتر اچھے پروٹوکول کے ساتھ دفن کرتے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے؟ لشکر کا امیر بنانا تھا، ایک نے کہا مجھے اتنا آتا ہے، ایک نے کہا مجھے اتنا آتا ہے، ایک صحابی نے کہا مجھے یا رسول اللہ پوری سورت بقرہ آتی ہے۔ فرمایا بس تو اس لشکر کا امیر ہے۔ سورت بقرہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اسے امیر بنایا، اور دنیا کے سارے بادشاہ اس بندے کا شرف اور عزت میں مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا۔ دوسری حدیث فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان کے وہاں ڈیرے نہیں رہ سکتے۔ جادو اور جنات کا مؤثر ترین نبوی نسخہ ہے۔ حضرات اس کی تیسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو چمکدار روشن سورتوں کی تلاوت کرو۔ کون سی؟ فرمایا سورت بقرہ اور سورت آل عمران۔ اور موجودہ دور میں نبی علیہ السلام کے وہ حکم جو امت نے چھوڑ دیے ہیں ان میں سے یہ ایک حدیث بھی شامل ہے۔ میں اور آپ سب ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ کیا ہم نے زندگی بھر کبھی نبی علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا ہے؟ بالخصوص جو لوگ غیر حافظ ہیں۔ حضرات چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ یہ انسان کو کفایت کرنے والی سورت ہے۔ کیا کرنے والی؟ کفایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافی، اس کی تشریح رزق کے لیے کافی، مصائب سے بچنے کے لیے، جادو جنات کے لیے، اور آخرت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی جو اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی ہے اب اس کا جملہ پورا کرتا ہوں۔ فرمایا دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو، قیامت کا دن ہوگا سورت بقرہ اپنے پڑھنے والے کے لیے صاحبان بن جائے۔ اب یہ چار حدیثیں کہ سورت بقرہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے امیر بنایا، سورت بقرہ جو ہے وہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے، سورت بقرہ آخرت میں صاحبان، اور سورت بقرہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے لیے کافی۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تجھے قرآن مجید سے کون سا حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آیت الکرسی یاد ہے۔ فرمایا اگر تجھے آیت الکرسی یاد ہے تو تجھے اس علم کی مبارک ہو۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو
بیت المال اور فطرانہ کا جو مال تھا اس پر نگران مقرر کیا۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ نے عید سے ایک دن پہلے یا اس دن دینا ہے، اس سے پہلے اگر فطرانہ دیا تو آپ کا فطرانہ نہیں ہونا۔ یہ بالکل بناوٹی تشدد والا مسئلہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 3 دن تو شیطان حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا رہا ہے۔ وہ فطرانہ تھا جس پر نبی علیہ السلام نے ان کو نگران مقرر کیا تھا۔ تو تیسرے دن اس نے کہا میں تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ عمل تو کرے گا تو کوئی چور تیرے مال کو چرا نہیں سکے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ حضرات سنتے جائیں آیت الکرسی کیا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، دوسری حدیث، پہلی تو حدیث ہے نا کہ شیطان دور ہو جائے گا، وہ مالی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اب دوسری حدیث مسند احمد کے اندر ہے، بخاری مسلم کی شرطوں پر صحیح، فرمایا جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دے گا۔ فرشتہ۔ حضرات تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة وفی روایت الصلاة المکتوبہ، جو بندہ بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں۔ اور چوتھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بستر جھاڑتا ہے اور پھر اپنے بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، 3 کل پڑھتا ہے آیت الکرسی، اس کا رات کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب آئیے سورۃ بقرہ جو ہے اس کا آخر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے یہ مجھے نور عطا کیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، کہ جب جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آسمان سے نیچے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول فرشتے ساتھ بھیجے اور یہ بڑی شان والی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب آئیے ان فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پر بھی بات ہونی چاہیے۔ سورۃ بقرہ واحد وہ سورت ہے ارکان اسلام، کتنے ہیں بھائی ارکان اسلام؟ بولیے 5 اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بولیے میرے ساتھ، لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اور سب سے بڑی توحید آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات کی واحد ہستی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس نے سب کو پیدا کیا، اور کائنات کی واحد ہستی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ قیوم ہے۔ معنی کیا ہے؟ اسے سردی بھی نہیں لگتی اور اسے گرمی بھی نہیں لگتی۔ اب رسالت ہے اس میں کیا ہے؟ بولیے بھائی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بشارت، وہ دعا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر کیا۔ اب نماز بھی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ بھی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، جماعت بھی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور حج، وَأَتِمُّوا الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، ارکان اسلام اس سورت کے اندر۔ حضرات ایک اور بڑی نکتے کی بات ہے، سورت کے آغاز جو پہلی 30 آیات ہیں نا، اگر کوئی بندہ ان آیات کو سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر آسمان سے اس کی گمراہی کا فیصلہ نہیں ہوا تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی 30 آیات، پہلی 30 آیات کے اندر بنیادی طور پر 3 جماعتوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفسیر میں 6 جماعتیں۔ اب 3 جماعتیں، ایک پکے مومنین، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی پڑھتے نہیں ماشاءاللہ، واولئک ھم المفلحون، پکے مومن۔ دوسرے پکے ٹھٹھے، پکے ٹھٹھے بے ایمان کافر، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پکے ٹھٹھے بے ایمان، مورا لگیاں نے جنہ دلات۔ اور حضرات تیسرا جو گروہ ہے وہ منافقین کا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ پکے ٹھٹھے کافر کون سے ہیں؟ پکے ٹھٹھے کافروں کی جو قسمیں ہیں میرے بھائیوں وہ 4 ہیں، پکے ٹھٹھے کافروں کی۔ اب پہلی قسم کے کافر ہیں جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ دوسری قسم کے کافر ہیں جو یہود و نصارہ اور مجوسی ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اب تیسری قسم کے جو کافر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور کیا کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، پکے ٹھٹھے بے ایمان کافر۔ اور چوتھی جو قسم ہے
وہ ہے مرتد، جو دین اسلام سے منحرف ہو کر کسی اور دین کو اختیار کر لے دنیاوی مفاد یا کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حضرات اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی کہ یہ نبیوں کی اولادیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو ماننے والے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دھتکارے گئے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا پہلا جرم یکتبون الکتاب بیئیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا کہتے کہ اللہ نے اسے آسمان سے نازل کیا ہے۔ آج امت کے خلاف یہی ظلم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فلاں عالم نے کتاب لکھی ہے، اگر مانو گے تو مسلمان ہو، اگر نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں۔ ہر فرقے نے اپنی کتاب لکھ رکھی ہے۔ حسام الحرمین میں اشارہ کر دیتا ہوں، المحند اشارہ کر دیتا ہوں، موانع تکفیر اشارہ کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اہل حدیث کا شرف ہے کہ ہمارے نزدیک کفر اسلام کا معیار کسی عالم کی کتاب نہیں، وہ خواہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کیوں نہ ہو، ابن تیمیہ کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک کسی کے مسلمان اور کافر ہونے کا معیار اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ یلون بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانیں جو ہے نا وہ موڑ کے، ایک لفظ ہے سننے والے کو دھوکا۔ یہ پولیس والے عموماً بڑی معذرت کے ساتھ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، وہ قسم کی بجائے قسم کا لفظ بول دیتے ہیں۔ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے اور بڑی تیزی سے کہتے ہیں اللہ کی قسم۔ ابھی گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک مکتبہ فکر کا، وہاں پر مفتی صاحب فتوے دیتے تھے پیسے لے کر۔ اب ایک بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ان کے مذہب میں 3 ہے، تو وہ کہتا حضرت کوئی حل نکالیں، تو وہ کہتے اچھا تم نے طلاق کہا کہ طلاق کہا؟ یہ یلوون بِأَلْسِنَتِهِمْ، طلاق کہا کہ طلاق کہا؟ اب لوگ تو نہیں احکام تجوید کو جانتے، وہ کہتا نہیں حضرت میں تے طلاق ہی آکھیا، اندھا کوئی نہیں ہوئی، 10,000 20,000 50,000 دیہڑیے بنا رہے لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں۔ ان کا تیسرا جرم یحرفون الکلم عن مواضع، آیات کو ان کے مقامات سے توڑ کر کہیں کا کہیں پر جوڑ دیتے، یہ ان کا تیسرا جرم۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر۔ رفع الیدین کے دلائل کے سامنے جب ہمارے بھائی بے بسی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس آیت کریمہ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر رفع الیدین کی نفی پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو بھی فٹ کر دیتے ہیں۔
اور ان کا چوتھا جرم اللہ نے جو سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے، یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ میری آیات کو آخرت کے بدلے میں دنیا کے مال سے بیچ ڈالتے تھے۔ اور آج دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر فتویٰ فروشی نہ ہوتی ہو، دین فروشی نہ ہو۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا، یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری، ہے سلطانی بھی عیاری۔ لوگ دین کے نام پر اپنی عزت، مال، جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور اسی چیز میں شامل ہے حلالہ جو مروجہ ہے، کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت۔ یہ دنیا کا مال ہے۔ ایک عورت کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دے، دین کو بیچ دے، اس سے گھاٹے والا سودا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرات، اب اس کے بعد جادو اور جنات جو ہیں اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم ہے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں، چونکہ اس کا مضمون ہے، میں عامت الناس کے فائدے کے لیے بات کرنے لگا۔ پاکستان کے جتنے بھی عامل ہیں 99.99% جاہلوں کے آئی جی، لوگوں کے نفسیات سے کھیلتے ہیں، مختلف حربے چربے اختیار کرتے ہیں، چمتکاریاں دکھاتے ہیں، مال لوٹتے ہیں۔ ہزاروں میں سے کسی ایک کا کام ہو جائے وہ دنیا کو اور بیوقوف بناتا ہے، اور جو 999 ہیں وہ پیسے گوا کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی بیماریاں پیدا کی ہیں، اسی طرح جو جادو ہے وہ جادو جسمانی اور روحانی، یہ دونوں بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ایک بیماری بتائے اور اس کا علاج نہ بتائے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے ایمانداری سے۔ نبی علیہ السلام امت کو ایک مرض سے خبردار کریں، خدا کی قسم ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو تکفیری لوگ ہیں نا، کافر کی گردانیں پڑھنے والے، وہ بھی کافر یہ بھی کافر، تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا بتاؤ اسلام مکمل ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہتا ہوں قرآن حدیث میں کتنی قسم کے کافر ہیں؟ ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام مکمل ہے، اللہ نے کفر اور کافروں کی قسمیں بھی بتائی ہیں، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، اللہ نے حق و باطل کو اور کفر اسلام کو الگ الگ کر دیا۔ ایسے ہی آپ جو عامل ہیں نا ان سے پوچھیں کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتاؤ۔ کئی جو اینکرز ہیں وہ ان پر پروگرام کر چکے ہیں، 200 کے پاس بھی جائیں گے آپ تو کہیں گے جادو ہے۔ اوہ آپ کو تو بڑی کسی نے سخت بندش کر دی ہے۔ یہ بندش کا جو نظریہ ہے اللہ کی قسم ہے بت پرستی سے بھی بدتر نظریہ ہے۔ لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو بھائیو یہ 4 قسم کی بیماریاں، کتنی قسم کی؟ 4۔ جادو، جنات، کرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بائیں طرف شیطان ہے، کرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن 2 صورتوں پر قرآن کو ختم کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، نظر بد ہے۔ لوگ جادو جنات سے ڈرتے ہیں، اور میرے بھائی رسول اللہ کا فرمان ہے تقدیر پر، اللہ کے لکھے ہوئے پر کوئی چیز اگر غالب ہوتی تو نظر بد ہوتی، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر سخت۔ تو اس کا علاج سورۃ بقرہ۔ کیا علاج ہے؟ سورۃ بقرہ آپ پڑھیں، گھر میں پڑھیں۔ اچھا پھر صدقے جائیں ان مفتیوں کے بھی، حافظ جی
جے پڑھی نہ جائے تے کیسٹ لا لئیے. نہیں بھائی، نبی علیہ السلام نے من قرأ سورۃ البقرہ پڑھنے کا فرمایا ہے، سننے اور لگانے کا نہیں. اسے پڑھنا، اسے آپ نے پڑھنا. حضرات، نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تحویل قبلہ. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب تک آپ پر وحی نازل نہ ہوتی آپ اہل کتاب کے جو اچھے طریقے تھے ان کو اپناتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف کر کے آپ نے 16-17 ماہ نمازیں پڑھی. اس کا مقصد تھا کہ یہود ہمارے قریب آ جائیں، لیکن وہ قریب آنے والے نہیں تھے. اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے حکم سے یہ قبلہ جو ہے تبدیل ہو. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے میرے نبی، آپ مسجد اقصی سے اپنا منہ پھیر کر مسجد حرام کی طرف کریں. اور اس میں صحابہ کرام کی کمال اطاعت کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، ایک صحابی نے آ کر مسجد جو قبلہ تین ہے وہاں پر خبر دی عصر کی نماز کے دوران کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں. قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، مسجد اقصی سے کس طرف چلا گیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف. تو صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. یہاں بڑی اصولی باتیں بھی ہیں جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے. یہ صحابی جو ہے اس اکیلے نے آ کر خبر دی ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ دوران نماز ناگزیر صورت میں حرکت بھی کی جا سکتی ہے، جیسے صحابہ کرام نے دوران نماز حرکت کی ہے. یہ کئی فقہی مسائل جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں. حضرات، اب اس کے ساتھ ساتھ دو اہم مسئلے میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ ہے نکاح اور طلاق. یہ بھی سورۃ بقرہ کے مرکزی مضامین میں سے سب سے اہم مضمون. نکاح معروف شرعی طریقے پر میاں بیوی کا جائز ایک جنسی طریقہ، اس عمل کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر سمجھ لیں، لوگ آج کل ترکی کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں لونڈیاں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھریلو جو ملازمہ عورتیں ہیں جو کسی سے خرید کر لے لیتے ہیں، پیسے دے دیے اس کے باپ کو ساری زندگی کے 2, 4, 5 لاکھ، بچی گھر رکھ لی یا ماہانہ پیسے دیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے جنسی عمل کرنا جو ہے یہ جائز ہے. زنا ہے. یہ خلافت کی برکات میں سے ایک برکت ہے، غلام اور لونڈیاں، کہ جب اسلام کی بنیاد پر لڑائیاں ہوں گی تو مسلمان افواج اور حکومت کے ہاتھوں جو ان کے قیدی آئیں گے ان کے عوض میں قیدی چھڑائے جاتے ہیں، اور پھر لونڈیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. اب لونڈی جو ہے انسان اس کی شرمگاہ کا مالک ہوتا ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتا، اور اس کے احکام بھی اسی طرح ہی کہ جس طرح آزاد عورت کے احکام جنسی تعلق میں. یہ نہیں کہ ایک ہی عورت سے بھئی ایک وقت کئی بندے نکاح کر لیں. یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی جب آپ نکاح کرتے ہیں تو لڑکی کا باپ، اس کا جو ولی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی اس کا ولی، وہ آپ کو لڑکی کی شرمگاہ کا مالک بناتا ہے، جان کا مالک نہیں بناتا.
اس کی شرمگاہ کا مالک. نکاح کا عمل کس کا مالک بناتا ہے؟ بولیے بھائی، شرمگاہ کا، شرمگاہ کا مالک. تو نکاح کے لیے اہم چیزیں کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ بلوغت ہے. جب لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے، اسباب کے انتظار میں ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بھائی پیسے ہوں، لاکھوں کا جہیز آئے تو پھر بھی آئے. لڑکا کمائے اور پھر جو ہے اس کی شادی کرے. نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کا رزق جو ہے وہ کھول دیتا ہے. کس کی برکت سے؟ اور پھر بچوں کے آنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق کھول دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بوڑھوں کمزوروں بچوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ بوڑھوں اور بچوں کی وجہ سے. حل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم. پھر لڑکی کی رضامندی. ماں اس سے پوچھے فلاں جگہ تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضامندی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسی جگہ پر نکاح کر دیا ہے، میں پسند نہیں کرتی. فرمایا اگر پسند نہیں کرتی تو میں تیرا نکاح ختم کرتا ہوں. نکاح دو طریقوں سے ختم ہوتا ہے، ایک طلاق کے ذریعہ اور ایک خلع کے ذریعہ. حاکم وقت جو ہے وہ بھی نکاح کا مالک ہوتا ہے، صرف خامد نہیں ہوتا. عورت اگر عدالت میں چلی جائے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، حق میں لٹا دوں گی، تو حاکم وقت جو ہے وہ اس کے نکاح کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. اسے خلع کہتے ہیں. خلع کی عدت ایک ماہواری ہے، اور ایک ماہواری کے بعد چاہے تو پہلے خامد سے نکاح کر لے چاہے آگے کر لے. لیکن طلاق الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق جو ہے رجی طلاق 2 مرتبہ دے سکتا ہے. اگر تیسری مرتبہ دے گا فلا تحیل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ. طلاق دی، صلح کر دی، 1 ہو گئی. پھر طلاق دی، پھر صلح کر لی، 2 ہو گئی. اب اگر تیسری طلاق دے گا پھر صلح نہیں ہو سکتی. نکاح میں لڑکی کی رضامندی، لڑکے کی رضامندی، جو کورٹ میرج ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو عورت خود نکاح کرے ولی کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس کا نکاح نہیں ہوتا. یہ خلاف فطرت ہے. پورے پاکستان میں ایک بھی ایسی شادی کامیاب آج تک ہوئی نہیں جو عدالت میں گھر سے بھاگ کر ہوئی، ولی کی رضامندی کے بغیر ہوئی. تو لڑکی کی رضامندی اور ولی کی رضامندی. بعض نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی کا باپ راضی ہے، میرا باپ راضی نہیں، میری ماں راضی نہیں. یہ نکاح معصیت ہے. لڑکے کے والدین اگر راضی نہ ہو اس نکاح کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے نہیں. اور اگر لڑکی کے والدین راضی نہیں تو پھر سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں. اب اس کے بعد گواہان کی موجودگی. نکاح کا اعلان تشہیر کرنا. موجودہ دور میں آپ شادی مبارک کا بورڈ لگا سکتے ہیں، کوئی لائٹیں لگا سکتے ہیں، یہ بھی نکاح کے اعلان کے اندر شامل ہے. اسراف نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اسراف نہ ہو. مروجہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لائٹس بھی لگا سکتے ہیں، شادی مبارک کا بورڈ بھی لگا سکتے ہیں، شادی کارڈ وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں
گواہان کی موجودگی، نکاح کا اعلان، پھر ایجاب و قبول جو عالم دین یا نکاح جو پڑھانے والا ہے اس کے ذریعہ کیا جاتا ہے، اور پھر حق مہر کا تعین. کس کا تعین؟ حق مہر کا تعین. حق مہر اپنی حیثیت سے انسان جو ہے وہ مقرر کرے. لڑکی والے اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا یہ شرعی حق ہے کہ وہ لڑکے والوں سے مطالبہ کریں بھائی ہمیں لاکھ چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، ہمیں 10 تولے سونا چاہیے. یہ ان کا حق ہے. اور جہاں بات طے ہو جائے، ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں ان کی ایک عادت ہے، بات کرتے ہوئے ہمیشہ جھجکتے ہیں. میں کہتا ہوں نکاح کے موقع پر، ہاں جی کتنا حق مہر ہے؟ بیٹی والوں کو پوچھتا ہوں، جی اللہ واسطے دیتی. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے لیے پوچھ رہا ہوں، اللہ اور اس کی رسول کی شریعت. اور پھر جب وہ اذیت دیتے ہیں بیٹی کو، گھر سے بھگا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہاتھوں پہ چک مارتا ہے، دانت گاڑتا ہے ہاتھوں پہ، ہائے کاش میں اس وقت جو ہے وہ حق مہر. کئی لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرعی حق مہر. مجھے ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے کہا جی کتنا حق مہر لکھوں؟ کہتے ہیں شرعی حق مہر. میں کہا شرعی فاطمی حق مہر لکھ دوں؟ کہتے ہیں جی لکھ دے لکھ دے. وہ شرعی حق مہر سمجھتے ہیں 32 روپے 4 آنے. میں نے لکھ دیا شرعی فاطمی حق مہر. 2 ہفتے گزرا، ایڈا منہ ہویا 6-4 دا آگا میرے کو. میں کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ آپ نے فاطمی. میں نے کہا نبی پاک کی بیٹی کا حق مہر ہی لکھا ہے میں نے. صاحب حیثیت مالدار کروڑوں پتی حق مہر دیتے مرتے. شرعی حق مہر لکھ دو. میں نے کہا میں نے شرعی لکھا ہے. وہ حق مہر ہے جو اللہ کے نبی کی بیٹی کا ہے. آندھا جی میں صاحب لو آیا مفتی صاحب دے کرو اے تے 4.5-5 لاکھ روپیہ بن گیا. تو یہ لوگوں کے اندر جہالت ہے. یہ بیٹیاں آنسات اور مونسات ہوتی ہیں، یہ بوجھ نہیں ہوتی. مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ بیٹی ہے. تو میں گرا کر ان کی اس کے گرانے کی ابتدائی بات کرتا ہے، ولی کرتا ہے. لے تو جی 1000 روپیہ 500 روپیہ حق مہر. کائنات کی قیمتی ترین چیز جو ہے اس کی سب سے پہلے گراوٹ ہی باپ کرتا ہے. تو حق مہر کا تعین، آپ جن سے رشتہ کر رہے ہیں، بچے کی ایک ماہ کی تنخواہ کم از کم یا 1 تولہ زیور کم از کم. جو ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں انہوں نے موبائل رکھے ہوتے ہیں، دولے کا باپ موبائل، شادی دے سارے کملے انگرہ وکھاندے پھر دینے ساڑھے کل موبائل. اور میں موقع پر کہتا ہوں کہ 2-2, 3-3 لاکھ روپے کے تمہارے پاس موبائل ہیں، تیرے پاس بھی، تیرے بیٹوں کے پاس بھی، دولے کے بھائی کے پاس بھی، اور ایک موبائل کے برابر قیمت حق مہر لکھنے میں سب کو تکلیف ہوگی کہ نہیں یہ نہیں لکھ. تو یہ ایک غیر شریف فتنہ ہے جس سے معاشرے میں بڑے سارے فتنے اور آزمائشیں جو ہیں وہ جنم لیتی. نبی علیہ السلام ہم سب سے بڑھ کر امت کے غمخوار تھے اور بیٹیوں سے محبت کرنے والے تھے. ایسے ہی گرا کر کے بیٹیوں کے رشتے دینا اگر درست ہوتا تو اپنی بیٹی کا اتنا زیادہ حق مہر کبھی بھی نہ کرنا. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر مسئلہ طلاق بھی بیان کیا ہے. طلاق کا معنی، جیسے میں نے نکاح کی تشریح کی ہے، اب طلاق کی تشریح کرنے لگا. طلاق کا معنی زوال عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو زائل کر دینا. بندہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تیرے ساتھ جو نکاح کی گرہ باندھی تھی اس کو میں نے ختم کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ انسان جب ایک عورت کے ساتھ نکاح کی گرہ زائل کر دے تو اسے 2 یا 3 طلاقیں دے سکتے ہیں؟
جب اس کا مالک نہیں رہا تو کیسے دے سکتے؟ آپ ایک جگہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ بیچی ہوئی جگہ وہ بیانے پر ہی ہو، ساری قیمت اس کی آپ نے نام ہی وصول کی ہو، 100 روپیہ سے آپ نے اس کا بیانہ کیا ہو، بیچ دیا ہے، تو کیا بیچنے کے بعد کسی اور جگہ بیچ سکتے ہیں؟ یہی بات ہمارے شیخ استاذ مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اور دیگر مشائخ وہ بیان کرتے ہیں کہ مطلقہ کو طلاق نہیں ہوتی، دوسری طلاق اس کو تب ہوگی جب اس کے ساتھ صلح کرے. جب نکاح کی گرہ آپ نے زائل کر دیے پھر آپ کس کو طلاق دے رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کلیئر کر لیں کہ رجوع سے پہلے وہ ہر مہینے میں 1 دے پھر بھی 1 اکٹھی 3 دے پھر بھی 1. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقوں کو کتنا سمجھا جاتا تھا؟ 1. اور حوا کی بیٹیوں پر ظلم، آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیں اللہ، ایک عورت کا انٹرویو آئے گا 5 مرتبہ اس کے خامد نے غیر مردوں سے نکاح کروا کے اللہ کروا، 5 مرتبہ. میرے بھائیو دوستو، اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں ہر غلطی کی معافی ہے. انسان شرک بھی کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، بدعت بھی، قتل زنا اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف. تو میاں بیوی کا اتنا حساس رشتہ ہے، جب جڑتے ہیں پھر بہن بھائی ماں باپ بھی باہر نکال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں. اور جب دور ہوتے ہیں تو پھر نہ خامد کو بیوی اچھی لگتی ہے نہ بیوی کو خامد. اتنا حساس رشتہ، تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو. حتیٰ کہ اس سال اور گزشتہ سال ہندو جو پارلیمنٹیرین تھے انڈیا کے اندر، انہوں نے جب طلاق کے مسئلے کو سمجھا نا، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے حنفی علماء کی بولتی بند کروا دی، اور ان کے الفاظ کیا ہیں؟ دنیا کے اندر صرف واحد دین اسلام ہے جس نے طلاق کے مسئلے کو انتہائی بہترین اور باریک بینی سے بیان کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھی 3 طلاقیں دیں اور پھر کہیں جی تینوں ہو گئی. جب نکاح ہوتا ہے مولوی صاحب کتنی دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے؟ کتنے نکاح ہوندے ہیں؟ 1 کے 3. اور جب اہل حدیث تو 1 مرتبہ ہی کہتے ہیں نا، اس لیے تو ہم قائل ہیں کہ طلاق 3 دے 2 دے 1 دے کتنی ہوگی؟ جیسے نکاح 1 ہوگا ایسے طلاق بھی 1 ہو. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر ہمارے آئلی نظام کو بھی بیان کیا ہے. اس حوالے سے بھی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. بعض علماء کرام پتہ نہیں اتنی دیدہ دلیری سے کہاں سے مسئلے لے آتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح و شام حدیث پڑھنا پڑھانا ہے. پہلا مسئلہ، جی جہیز ایک لعنت ہے. 2 باتیں عمر صدیق کی نصیحت ساری زندگی یاد رکھنا. جس کو اللہ نے مال کا مالک بنایا ہے اپنی زندگی میں بٹوارا نہ کرنا، وگرنہ تو سڑک پر آ جائے گا. جب تو اپنے اوپر ترس نہیں نہ کھائے گا تو تیرا رب بھی تیرے اوپر رحم نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سختیاں نہ کرو وگرنہ اللہ بھی سختی کرے گا. دوسری بات، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث اور ولی کامل وہ کہنا جی پاجی اللہ سے 3 دے دیو، کبھی دھوکہ نہ کھانا. کئی لوگوں کی دکانداری اللہ کے نام پر ہوتی ہے. جہیز دینا
یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں مطالبہ کرنا لعنت ہے. کیا کرنا لعنت ہے؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب جہاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابنتہ. باب ہے کہ نبی علیہ السلام نے گھریلو سامان اپنی بیٹی کو بطور جہیز کے دی. تو جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، میں نے کئی اہل حدیث دیکھے ہیں جی، سیدہ خدیجہ کا ہر ماشاءاللہ علماء بیان کرتے ہیں، کئی میں نے اہل حدیث دیکھے ہیں ان کے عمل میں کانٹراڈکشن تضاد ہوتا ہے. بیٹا اس کے لیے ہر چیز برداشت کرتے جائیں گے، گھاٹے برداشت کرتے جائیں گے، اور بیٹی آندھنے آفت جی اس تھا رشتہ کرنا ہے جتھے سانو عیداں تے شبراتاں بھی نہ دینیاں پہن. حالانکہ بیٹی کو تحفے تحائف دیتے رہنا یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاں جو بیٹی لے رہے ہیں ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، طمع نہیں کرنا چاہیے، اذیت بیٹی کو نہیں دینی چاہیے. حضرات اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے اشارات کے ساتھ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. موجودہ دور کے فتنوں میں سے سوشل میڈیا ہے اور ایسی چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ہماری کھیتیاں بیویوں کو قرار دیا ہے، اور یہ ایسا پکیزہ لفظ ہے کہ انسان کا اپنی بیوی سے تعلق بھی پکیزہ ہونا چاہیے. ایسا تعلق نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں خود گر جائے. ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ان ایام میں بھی نہیں کہ جن ایام میں عورت کو حیض کا خون آتا ہے، ان ایام میں بھی. یہ بہت بڑا جرم، یہ ایسا منحوس عمل ہے جو انسان کو کئی بیماریوں کا شکار کرتا ہے. اب اس کے ساتھ وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائے. ان جڑیاں برگر کھانا لیاں ماما نے انہاں کتھو دودھ پہ آنا نہیں پلا سکتا. اپنی بچیوں کو ایسی غذا کا رسیہ بناؤ ہی نہیں کہ پہلی بات کہ صحت ہی اجازت نہیں دیتی 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی. بڑی ساری عورتیں یوٹرس بچے دانی نکلوا دیتی ہیں، نہیں جی بچے پیدا نہیں کر سکتی. ایک میاں بیوی کی لڑائی تھی، اس میں میں صلح کے لیے شامل ہوا، لڑکی والوں نے مجھے شامل کیا، اور اختلاف کا مرکزی سبب کیا تھا؟ 3 سال ہو گئے شادی کو. یہ انہوں نے جی دیکھو جی اس نے ہماری لڑکی کو حاملہ کر دیا، پیرگنٹ کر دیا، منع کرنے کے باوجود. کیا جلدی ہے بچہ لینے کی؟ ابھی دیکھا ہی کیا ہے اس طرح کی حرکتیں اور عادتیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پابند کیا ہے بیٹا ہو پھر بھی پورا دودھ پلائیں اور بیٹی ہو پھر بھی پورا دودھ پلائیں. بعض گھروں میں فرق ہے، بچے کی خوراک اچھی ہے بچی کی نہیں. بچے کو 2 سال دودھ پلاتے ہیں، بچی کو نہیں. بچی کو 2 سال، کوئی خال ہی ایسی بچی ہوگی جس نے اپنی ماں کا 2 سال دودھ پیا ہو، پلاتے ہی نہیں. حالانکہ اس نے جننے کا عمل اختیار کرنا ہوتا ہے. اور پھر خوراک ایسی نہیں کہ برگر پیپسی تے لا کے رکھو. وہ ایوب دور میں ریڈیو پر ایک چاچا نظام ہوا کرتا تھا، نظام دی. ایک دن کسی نے اس کی مجھے باتیں سنائی، بڑی دنا اور حکمت پہ مبنی باتیں. ان باتوں میں سے ایک انہیں کیا کار شہر وچ ہونا چاہیے.
تے خوراک پنڈ دی ہونی چاہیے۔ آج نبی علیہ السلام کی جو غذائیں ہیں وہ ہمارے گھروں میں سے نکل چکی ہیں۔ قاری صاحب بچہ دودھ نہیں پیندا، اچھا مایونیز کھائے گا، کیچپ کھائے گا، مایونیز کیچپ کھا کے تھا نماز پڑھنے تو دل کرے گا؟ تو یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ ہمیں ایک ایسا مضمون دیا ہے کہ جس کی تشریح میں یہ ساری باتیں اور چیزیں موجود ہیں۔ حضرات آخر میں تقریباً 1 گھنٹہ وقت ہو چکا ہے، 2 باتیں۔ یا ایوہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کاروبار اور قرضہ اس کی اصول و قواعد اور قوانین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان کیا۔ ڈبل شاہ ہو، بٹ کوئن ہو، یا یہ مختلف کمپنیاں گولڈن کی کے نام سے، کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے، یہ سب سود اور جوئے پہ مبنی چیزیں ہیں جو آپ کا حق مال کھانا چاہتی ہیں۔ تعاشرک الاخوان و تعاملک الاجناب، ہماری زبان میں مثال ہے لکھا ماواتیاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ جب اس حکم کو چھوڑیں گے، اعتماد کریں گے، سب سے بڑھ کر انسان کی آنکھیں وہی کھولتا ہے کہ جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے۔ مہندے نے کتے جانا ہے؟ صوفی درویش نے، حضرت صاحب نے، خطیب صاحب نے، مولوی صاحب نے، اس ساتھ پوچھتا تو سیالکوٹ رہے نالے نے، اور پھر جب فراڈ ہو جاتا ہے وہ وندہ رہندہ بینل ہو کی گئی، پھر کسی جگہ سنوائی نہیں ہوتی۔ تو سورۃ بقرہ آپ کو یہ تلقین اور نصیحت کرتی ہے کہ آپ کاروبار اجنبیوں کی طرح لکھ کر وارنٹی گارنٹی جو ہمارے ملک کا قانون نظام ہے اس کے مطابق، اور کرنے سے پہلے پوری خبر لیں۔ لوگ کاروبار کرنے سے پہلے خبر نہیں لیتے، اور رشتہ کرنے سے پہلے بھی خبر نہیں لیتے، ظاہری چمک پر گر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی جو بات ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پنجابیوں کی عادت ہے، بات کرتے ہوئے جو ہیں وہ جھجکتے ہیں، تے لڑ دے ہوئے چڑ، بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، لڑتے ہوئے نہیں جھجکتے۔ تو بھائیو دوستو، آخری بات، آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہے، سنا بھی سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ٹویٹر پر، فرانس کے اندر ایک سٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کا کئی دن مذاق اڑاتا رہا، پھر اس نے تضحیک والے کارٹون بنائے۔ میں آج جب سفر کر رہا تھا نا تو میں اس کا نام ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا نام کیا اس مجاہد کا۔ عامر چیمے کا تو ہمیں پتہ ہے، علم دین شہید کا بھی پتہ ہے۔ میں اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے ایک بیٹا اور دے، میں نے اس مجاہد کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو ختم کیا کس بات پر؟ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق، پڑھو بھائی، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اور پھر کیا کہا؟ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اللہ اس جوان کی شہادت، موقع پر اس کو قتل کر دیا نا، اللہ اس کی شہادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
اور ساقی کوثر آپ کے ہاتھوں اس کو جام کوثر نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔